فرمایا کہ اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاروں رحمت للعالمین کا سمجھنا ہے۔ توجہ میں دے رہا ہے، میں ایک مسئلہ سمجھا کے بات ختم کر دیا۔ فرمایا محبوب یہ تمہاروں اصلا رحمت للعالمین بنایا، سارے جہان نے اسی رحمت بنایا۔ کس نے؟ کوئی لوگ کس بنایا؟ سارا قرآن پڑھو، جتنے بھی شان رسول بیان ہوئی ہے نا، اللہ نے انہیں نسبت اپنے وقت فرمائی۔ فرمایا یہ شان میں یہ مقام میں بخشے، یہ قرآن پاک اور حدیث آپ کو رحمت للعالمین نہ کیا جاتا تو کوئی مسلمان بھی آپ بھی اس صفت کا بیان نہ کرتا۔ یہ صفت کیوں بیان ہوتی ہے کہ یہ دلیل قرآن موجود۔ جی کوئی جان پوچھے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین تو کہو گے کہ کوئی شادی اور کبھی دلیل کی پڑھو گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ دلیل ہے تو کی منع رحمت للعالمین۔ جی تھوڑے کو کوئی پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر آپ نے قیامت نو اور نے کوثر کا پانی پلانا ہے تو کہو گے آپ نے ساقی کوثر ہونے کوئی شک نہیں۔ وہ کبھی دلیل کی تو کی فرماؤ گے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب جوانو اور کوثر کس دیتا ہے؟ آتَيْنَاكَ، اصلا تو ہمیں دیتا ہے۔ لہذا ساقی کوثر ہونے کی دلیل بھی قرآن موجود۔ یہ کوئی تھوڑے کو پوچھے کہ ساری مخلوق تو سب تو اونچا شان کس کا ہے تو کی کہو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پوچھے دلیل تو کی بیان کرو گے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب تھوڑا ذکر بلند کیتا ہے پر کیتا کسے؟ میں فرمایا اللہ فرمایا میں کیتا۔ جے تو پوچھے وہ نبی علیہ السلام اس وقت برزخی زندگی نال زندن تو کی کہو گے کہ آپ دی دنیا دی زندگی ختم ہو چکی ہے اور اخروی برزخی زندگی شروع ہو چکی ہے، لیکن اس دنیا دی زندگی نالوں اور زندگی جڑی برزخ دی ہے وہ بہتر ہے، افضل ہے اور ہے۔ یہ تھوڑے وہ دلیل پوچھے دلیل کی ہے تو کی کہو گے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے محبوب دنیا دی زندگی نہ تھوڑی اخروی زندگی بہتر ہوئے۔ دلیل ہے سوالوں حضور صاحب نے گھنٹہ سوا گھنٹہ سمجھایا ہے کہ آپ صاحب خلق عظیم۔ دلیل کی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ کوئی تھوڑے کو پوچھے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی نے تسی کہو گے آپ تو بعد کوئی نبی نہیں۔ دلیل کی ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ فرمان نبی علیہ السلام سواڑے میں جو کسے مرد باپ نہیں رسول اللہ نے اور آخری نبی نے خاتم النبیین کا کی معنی ہے کہ آپ آخری نبی نے دلیل قرآن ہے کہ ایویں منے آخری
آخری نبی دلیل موجود ہے نا دلیل ہے تے اس دلیل کی بنیاد تے آپ تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں جے کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام کے درود پڑھنا چاہیے اسی کہو پڑھنا ضروری ہے فرض ہے اتنا فرض ہے کہ اس درود نبی پاک سے اللہ بھی بھیج دے فرشتے بھی بھیج دے دلیل بطور دلیل آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بے شک اللہ دے فرشتے پیغمبر درود بھیج رہے ہیں ایمان والو تسی بھی درود سلام پڑھو یہ تو کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام سراج منیرہ ہے یا نہیں دلیل قرآن میں موجود ہے کہو گے ہاں ہاں آپ شاہد بھی نے مبشر بھی نے نذیر بھی نے داعی اللہ بھی نے سراج منیرہ بھی نے جہاں بطور دلیل قرآن دی آیت فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قرآن دلیل توجہ ہے ماشاءاللہ ایک مسئلہ سمجھاونا ہے میں 3:30 تک تمہید بننی ہوں مسئلہ سمجھان واسطے اس تو بعد تم سمجھ آونا ہے بیٹھے رہو انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو جڑے نس جاؤ چلو 2-4 دن خیر اپنے چاول آ بجاونے نے میرا قصور جڑا ہوں توجہ فرماؤ اس ساری صفات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا قرآن تو بولو قرآن تو ثابت نے ان دلائل دی بنیاد تے ساری صفات پر کوئی مسلمان انکار کرتا نہیں جے تواڈے کول کوئی پوچھے کہ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی توجہ ہے ماشاءاللہ تسی کہو گے ابو بکر دے کنیت لقب انہاں دا صدیق ہے تے جی او پوچھے بس صدیق کیوں نے دلیل دیو گے کیڑی دلیل ہوں توجہ فرماؤ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج تو تشریف لے گئے معراج تو واپس آئے گھر والے دسیا کہ رات نو میں سیر کی تھی گھر والے فرمان لگے تسی گئے ہو کوئی شک نہیں لیکن یہ ایک مہربانی کرے جی ساڈے تے گھر تو باہر نہ گل کریا جے کسے مننی کوئی نہیں لوگاں کہنا ہے وہاں بھی شروع تو نویں گلاں کرتے ہیں تو یہ تسی گل نہ کریا نبی علیہ السلام نے فرمایا گل تو میں کرنی آپ بات تشریف لے آئے قریش نو آواز دیتی فرمایا قریش اور تو ایک حدیث سنائی ابو جہل بھی آ گیا دیگر کفار آ گئے قریش آ گئے بہ گئے نبی علیہ السلام نے سارا سفر بیان کی تھا ابو جہل کہنے لگا با تسی گئے کس وقت آپ فرمایا رات نو عشاء ویلے تسی اتنے سو فرمایا جی اس کو بات کیا واپس کس ٹائم آئے ہو فرمایا رات نو گئے کس وقت ہو فرمایا رات نو واپس کدو آئے ہو فرمایا رات نو گئے کس وقت ہو فرمایا ملک شام تک وہ تو 7 آسمان تھا اچھا یہ صبح زمین تو پہلے آسمان تک سفر کتنا ہے فرمایا 500 سال گئے کدو رات نو آئے کدو رات نو ابو جہل حدیث سن کے این خوش ہوئے باہر نکلے آدھا نواں مسلمان ہونا کوئی پرانا نہ رہنا جڑا ایشو ہونا آیا نا سانو نہ دے خلافات اسا کہنا بھائی یہ گل ہی عجیب جیاں کرتے ہیں کوئی نہیں کوئی نہ رہنا ایج باہر نکلے سب سے پہلے ملاقات ابو بکر نہ ہو گئی ابو جہل کہنے لگا ابو بکر گل پوچھ رہے جے کوئی میں تے گل سن کے بڑا پریشان ہاں کہ بشر ہو کے آسمان تے جا تو نہیں سکتا توجہ ہے تے کیویں ہو سکتا ہے بھلا جی کوئی بندہ دعویٰ کرے میں راتوں رات آسمان تے گیا راتوں رات واپس آ گل منن والی صدیق نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو جان بالکل عقل کے خلاف ہے انج کوئی بندہ نہیں جا سکتا لیکن یہ دس یہ دعویٰ کس کیتا ہے یہ فرمایا کس ابو جان کہنے لگا ابو بکر نے فرمایا تواڈے نبی نے
صدیق نے اسی مقام تے فرمایا ابو جہل سن لے دنیا دا کوئی بندہ کہے جھوٹ ہے جے میرا نبی فرمائے تے سچ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول صدیق آیا، ابو جہل پریشان ہو کے چکرا گیا دماغ، انہاں نے پتہ نہیں ہوئی کہ گیا ہر گل ہی رسول دی منی جاتا ہے، چکر ان چڑھیا ہے کھار ٹوڑ گیا، منکرین حدیثوں کا چکر نہیں لگتے۔ یہ ہوں واپس آئے صدیق، تھی ہوں تھوڑا پنچایت بہن والے بندے ہو سیانے سمجھدار، صدیق نو وکھرے بیٹھ کے پوچھنا نہیں چاہیے سی بھائی یا رسول اللہ کیویں گئے ہو، اتنے میں ماننا ہے تہاڈی عزت واسطے، لیکن میرا ذہن کوئی نہیں جو مطمئن، دسو کیویں گئے ہو کس طرح گئے ہو، بھلا بندہ جا سکتا ہے؟ صدیق نے وکھرے بیٹھ کے بھی نہیں پوچھے، کیوں صدیق دا ایمان ہے نبی جو فرمائے سچ، نبی جو فرما سچ شک ہو سکتا نہیں۔ محبوب نے فرمایا آج تو بعد ابو بکر صدیق ہے۔ اور پتہ لگ گیا نے ابو بکر کی ہے دلیل ہے یا ایویں کس نے صدیق کیا ہے؟ نبی پاک، نبی پاک نو یہ خبر کس دیتی ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کی نے توجہ میرے یار مسئلہ سمجھاونا ہے لیکن یہ تو طبیعت سمجھ آ رہی تھی۔ سینہ عمر کون نے؟ فاروق۔ کیوں؟ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ عمر مسلمان ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا، نبی علیہ السلام سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے گھر میں نماز جماعت کروا، نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا عمر فرمان لگے مامو جی اتنے نماز کیوں پڑھنی ہے؟ فرمایا مشرکین قریش بیت اللہ پر نماز نہیں پڑھن دیں گے۔ فرمایا محبوب جی عمر نے مسلمان ہونے کا کی فائدہ ہے؟ چلو آج باہر نکلے۔ فرمایا آج پتہ لگے عمر فاروق ہے، حق اور باطل درمیان فرق کیتا ہے، کس آگے کیتا ہے؟ فاروق۔ سیدنا عثمان غنی نے، سیدنا عثمان کون نے؟ بولو غنی۔ غنی نے سخی، سخی ایویں نہیں بن گیا با عثمان ہوں چلو بابو بکر تے عمر نو جو لقب لب ہے عثمان نو بھی لبنا چاہیے نہیں۔ جیش الاسرہ غزوہ تبوک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کہ لمبا سفر کرنا اور بہت بڑا لشکر تیار کرنا ہے، تبوک کی طرف جانا ہے، تے شاید گھر کوئی نہیں، صحابہ کول بھی مال کوئی نہیں، کون ہے جڑا اس جیش الاسرہ تعاون کرے؟ سیدنا عثمان کھڑے ہوئے فرمایا مامو جی 1000 اونٹ لدا لدایا میں دیا۔ کتنا اونٹ؟ 1000 لدا لدایا پورا بھرے ہویا سامان چکیا ہویا اونٹ، اللہ دے راہ میرے والوں قربان۔ تو بہتا چھوڑے ہونا ہے تھوڑی مسجد نو کسی لاکھ دے چھوڑے ہونا ہے۔ 100 اونٹ دی کی قیمت نے بڑا خبر آج دے ریٹ لاؤ خبر اونٹ ہے کتنا نام ہے؟ کروڑ بن جا ہونا۔ چلو تسی اونٹ رکھے دے لاکھ دا کون دے دے اونٹ؟ ماج کو نہیں دے گا لاکھ دی، تو میں لاکھ لے لے کے ایک اونٹ میں لے دے توجہ ہے۔ چلو کروڑ بن گیا، چلو کروڑ بزرگاں دی گل مان لو، فرض کیتا کروڑ چے لگا لگایا ہوں دسو کنے کروڑ ہوئے؟ اچھا عثمان اس دور ہی دیتا ہے جدو جس اسی اس دور لاکھ نہیں دے سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان ہجے مال تھوڑا لشکر زیادہ ہے۔ فرمایا محبوب جی ہوں بھی کوئی بندہ تھوڑے چوٹ پوے نا میں چاہتا منگا تھا، مانگ لوا دیو ہاتھ کھڑا کرو گا جڑا بندہ لاکھ دے گا۔ اچھا چلو ہوں کو چوری کھول کے لے آ سکتے ہو، وہی تو کچھ چلو سوچو منگنا نہیں ویسے تمہیں پوچھے ویسے کوئی ایویں چک دو ہاتھ کہڑا میں منگنا ڈر گیا وہ کہ مولوی مانگ ہی نہ لو، بہتر ہاتھ نہ چکی۔
اچھا چلو خیر ہے. ہاں میرے وقت توجہ فرماؤ. میں اعلان کرا اس مسجد لئی تعاون کرو. تسی گھر جاؤ تے ایک بندہ تھوڑے جو یا چلو پہلی باری ساڑھے پنڈ چ منگیا سے چلو پہلی باری فقیر نو دیونا چاہیے. تسی جاؤ تے ٹرک ٹرالی منگا کے سارا گھر کا سامان ٹرک کے سٹو. گوانڈی پوچھن بخیر ہے اج ساڈا چک اپنا چک چھوڑی جاندے ہو. نہیں مولوی صاحب مسجد آئے انہوں نے چندہ منگیا ہے تو میرا دل کیتا بھائی جو کچھ اج گھر ہے برتن سارے مسجد ہے. اس پتہ بندے کیا کرنے اے بالکل شام ویلے من ملے بالکل ٹھیک ٹھاک سی. اے ہونے بھی اچانک دماغ میں کوئی مسئلہ بڑھے بس ٹھیک ہے چندہ 1000-2000 تے سمجھ آؤں سارا سامان. آج بھی انہوں بندے بے وقوف کہتا نو منو کما منا صفحہ جدو صدیق لے کے ٹوریا ہوئے گا. اور تاں ہی لوگ آج سینہ عثمان بولے فرما موجود چھوڑا ہے جی. آپ نے فرما مابو منی 1000 ووٹ اور قبول فرما لو. فرما عثمان چھوڑا ہے مجھے اور بھی چاہیے کوئی اور بھی بولو. عثمان بولن دے میں تو کوئی بولے. عثمان فرما دے مابومی لشکر تیار کرو جتنا خرچہ آئے گا عثمان دے دے گا. نبی علیہ السلام ممبر تو نیچو در آئے وہ آگے پڑھتے قاتیا عثمان اے عثمان بس کر رکھا جو آنسو گر رہا ہے فرما دے میں ما ذرہ عثمان ما ملا بعد اليوم آج تو بعد عثمان جو چاہے کرے جنت وارث بن گیا ہے. عثمان غنی بڑھیا یا نہیں؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کون ہے؟ توجہ روایت سی البخاری نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کل میں سویرے ایک بندے نو جھنڈا دیونا ہے خیبر دے موقع. اس بندے دے ہاتھوں اللہ نے فتح عطا فرمانی ہے تے جنوں میں جھنڈا دیاں گا وہ دی علامت ہوئے گی. وہ بندہ کون ہوئے گا جی مابوی دسو. فرما وہ بندہ اللہ نال پیار کردا ہوئے گا. وہ بندہ اللہ نال پیار کردا ہوئے گا تے جنوں میں جھنڈا دیونا ہے وہ نبی نال بھی پیار کردا ہوئے گا. میرے صحابہ سنو جنوں میں جھنڈا دیاں گا اس بندے نال میرا رب بھی پیار کرتا ہوئے گا تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار کرتا ہوا گا. رات گزر گئی اور صحابی سوچ دے کون ہے جن اللہ پیار کرتا اللہ دا نبی پیار کرنا ہے. نبی علیہ السلام سویر ہوئی فرمایا علی ابن ابی طالب کے تھے نے فرمایا مامو جی خیمے اندر نے اکاں تو کھڑیاں نے بلاؤ. علی گڑ مرتضیٰ نے بلایا گیا. آپ نے اکاں تے لو آپ لگائی تے شفا مل گئی تے نبی پاک نے فرمایا شفا ملی. فرما کرم اللہ وجہہ اے علی تیرے چہرے تے کرم کس گیت ہے؟ اللہ نے کرم اللہ وجہہ علی کرم اللہ وجہ پڑھے نے حدیث رسول نے تاک یا نبی علیہ السلام نے فرما علی او انسان ہے جن اللہ محبت کرتا ہے اللہ دا نبی محبت کرتا ہے. اور تسی کہہ سکو علی اللہ دا محبوب ہے نبی دا بھی علی محبوب ہے. دلیل موجود ہے دلیل تو بغیر شان مقام ملیا نہیں. یہ سمجھ نہیں آئی. ایک اور بات سنیے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید علی المرتضیٰ دی آپس میں کسی مسئلے تلخی ہو گئی جھگڑا ہو گیا نا تے سیدنا علی فرمان گیا اسامہ لڑ لو جھگڑ لو جو مرضی کر لو سن تو نہ بڑا پیار ہے اس واسطے کہ تیرے ابا جی نال نبی نو بڑا پیار سے میں تے بڑا پیار. اسامہ بڑے غصے سا فرمان لگا علی تسی پیار کر لو سن پیار کوئی نہیں. فرما تسی کرو یا نہ کرو سن پیار ہے. اور تسی تو تانجی بھی کہ سن توڑنا کوئی لین دین نہیں تسی کی کہو گے سن 7 باری کوئی. اسامہ فرما دینے کہ میں نے کوئی نہیں. علی فرما تو ہووے نہ ہووے میں نے ہے. فرمایا منو پیار کوئی نہیں تواڈے نال. یہ الفاظ فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام اچانک تشریف لے آئے. فرمایا ہے اسامہ کی کہہ رہے ہیں؟ فرما ماؤ جھگڑا ہے علی پاک سے میرا. میں کیا من تو نہ کوئی محبت نہیں. آپ نے فرمایا اسامہ من کن تو مولا ہو والی مولا میرے نال پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ماؤ جی تو نال پیار کرتا وا. فرما جڑا میرے نال پیار کرے وہ علی نال بھی پیار کرے. جی ساڑھے نال کرنا ہے پھر علی نال بھی کرنا پڑنا.
یہ مطلب ہے علی ہر مومن دا مولا ہے، علی ہر مومن دا تسی دلے پہ جو وہاں بھی تو نو اچھی آواز نال تاکہ مسجد تو بار آواز جاوے علی ہر مومن دا، علی ہر مومن دا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ میں مولانا ہے وہاں، میں نے مولانا منی آدھو علی پاک علی واری ڈھلے پہ گئے ہو کمرے ہو اچھی تو علی ہر مومن دا من کن تو مولاؤں فعلی و مولا مانا گئے فرما جڑا میرے نال پیار کر علی نال پیار کر، جڑا میرا محبت کر علی نال محبت کرے، علی مولا ہر مومن دا دلیل حدیث پاک دے اندر موجود ہے۔ تدا مولا پڑھنے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، پتہ من کتوں شروع ہوئے یہ توجہ فرما دے جاؤ۔ فاطمہ نبی پاک دے دل دا ٹکڑا ہے، یہ ایویں جذبات عقیدت ہی نہیں، دلیل موجود ہے۔ دلیل کی ہے سیدنا علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بیٹھے نے فرمایا فاطمہ گل کرنی ہے تواڈے نال جی دسو فرماؤ۔ فرمایا میرا ارادہ بن گیا دوجی شادی کرن دا۔ فاطمہ فرما رہے نے علی پاک اپنی سوچا کہ میرا دوجی شادی دا پروگرام بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی کرنی ہوئے پہلی بیوی نو دسنا چاہیے، اجازت کوئی نہیں۔ اگر اجازت لین لگ پاؤ ہاتھ جوڑ کے بابا نے اجازت دے، اجازت کوئی نہیں۔ سارے ملک کا قانون ہے اجازت لو، اجازت کوئی نہیں، اطلاع کرو۔ اجازت لینا بھی ضروری کوئی نہیں، چھپ کے کرنا بھی جائز ضروری ہے، جائز نہیں۔ مرد بڑے کچھ کرنا چاہتے ہیں پھر خوشی نہ کرے تھے ہوں تھی نہ جا کے جانے ہوں 4 بجے اجازت منگنا شروع کر دیا ہے۔ ہاں یہ نہ ہوئے کہ سویرے سائڈ میری بےزتی کرائی کھلوتے ہو بکیڑا مولوی آیا جنہیں رات انہوں نے پٹی پڑھا گیا تو چھوٹے لیا کون غور فرما تھوڑی بےزتی میری بےزتی ہے نا غور کرو۔ سیدنا علی فرما رہے ہیں فاطمہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرما دیا نے علی کوئی گل نہیں شادی کر لو، میرے لو کہڑی تمہیں کوئی پابندی ہے یا ضروری ہے، لیکن گل پوچھنی شادی کرتے کتنے پے ہو، کوئی گھر کیڑا خاندان؟ سیدنا علی فرما دیا میرا ارادہ بنیا ابو جہل دی بیٹی نال۔ سیدہ فاطمہ فرمان لگی چنگا گھرانہ لگتا ہے ابو جہل دی بیٹی جے کرنی ہے کر لو، لیکن مہربانی ہے کرو ابو جہل دی بیٹی نہ کرے جے وہ اللہ دا دشمن ہے تے میرا آپا اللہ دا محبوب ہے تے او دی بیٹی تے میں رسول اللہ دی بیٹی کے نکاح گھر اکٹھیاں ہو گئیاں کدے ہمیں جھگڑا ہو جائے کدے تہاڈی توہین نہ ہو جائے، نہ کرو جتے تہاڈا دل کرے نکاح کر لو، لیکن ابو جہل دی بیٹی نہ کرو۔ روایت صحیح البخاری اندر شیعہ دی کتاب جلال العیون دے اندر ہے علی المرتضیٰ فرمان لگے اسی کوئی تہاڈے پابند ہاں جتے ساڈا دل کرے کری میں اتھے کری، وہ بھی بڑا عالمی خاندان سی۔ فاطمہ الزہرا فرما دی نے جے تساں اتھے کرنی ہے تے میں اتھے رہنا ہی کوئی نہیں۔ فرما نہ رہو، انہوں توقع سی فاطمہ نے جانا کوئی نہیں۔ جدوں فرمایا نہ رہو فاطمہ فرما دیا نے ہن رہن دا جواز تے کوئی نہیں، اٹھ پئی اپنے باپ دے گھر ول۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا فاطمہ الزہرا آئی، آپ دا طریقہ مخاطبی سی جدوں فاطمہ الزہرا تشریف لے آندیاں نبی علیہ السلام اٹھ کے استقبال فرماندے اور ماتھے مبارک دا بوسہ لیندے۔ حسب معمول نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے نے آپ نے ماتھے دا بوسہ لیا، چہرہ ویکھیا پریشان فرمایا بیٹا فاطمہ کیوں پریشان ہو؟ فرمایا ابا جی علی پاک نے شادی دا پروگرام بنایا دوسری دا، اس طرح گل چلی ابو جہل دی بیٹی نے نکاح کرنا چاہتا ہے، میں برداشت نہیں کر سکی ناراض ہو کے آ گئی ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا ایتھے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئی ہاں۔ ہن کی فرمانا چاہیے سی بیٹھے بیٹھ جاؤ، میں تانوں 6 سال واپس کو نہیں بھیجنا، انج ہی کریندے ہو نا کنہ دے گھر جوان بیٹیاں ناراض ہو کے بیٹھیا، اللہ دی قسم ہے دھی اپنے شوہر دے گھر ہوئے تے سسر دی عزت، یہ تواڈے گھر بیٹھ گئے تے کوئی عزت نہیں۔ تو سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی غصہ نہیں فرمایا، فرمایا فاطمہ بیٹا بیٹھو، میں
علی نو لب کے لے آنا کتنا پاکیزہ سسر ہے جڑا تلاش کر نکلے اپنے داماد نو خود تلاش کردے کردے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے مسجد نبی دیوار علی پاک رضی اللہ تعالی لیٹے نو تے غبار بھی ہویا گرد و غبار مٹی پئی ہوئی ہے ہوا دی وجہ تو فرما قومی آبا تراب ابو تراب اٹھو مٹی والے اٹھو جی یا رسول روایت بخاری اندر اگلے ساشیہ دی کتاب جلال العیون دے اندر بڑی پیاری بات غور کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اٹھو اٹھے فرمایا جاؤ ابو بکر تے عمر نو بلا کے لے آؤ یا رسول اللہ جھگڑا میرا تے فاطمہ دے ابو بکر عمر نو کیوں بلاواں فرما رشتہ منگن او آئے سن اوہی رشتہ منگن آئے سن میں آج دسنا چاہنا کہ جیڑی شے میری دھین تکلیف دین دی ہے میں محمد نو بھی تکلیف پہنچان دی ہے جیڑی شے میری فاطمہ تکلیف پہنچا دین دی ہے منو پہنچا دین دی ہے جان دے ہو بیٹی دکھی ہوئے تھے باپ تے ماں دی حالت کیفیت کی ہوندی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑی تکلیف شے منو دین دی ہے میں میری فاطمہ کی تکلیف دین دی ہے وہی چیز منو تکلیف پہنچان دی ہے جس گل نال فاطمہ دکھ ہوندا ہے اس گل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھ ہوندا ہے فرما ابو بکر عمر نو بلاؤ یا فرما صحابہ کرام نو بلاؤ صحابہ کرام آ گئے مسجد نبی صحابہ کرام نال بھر گئی نبی علیہ السلام منبر تے تشریف لے گئے آپ نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا او میرے صحابہ سن لو تین میرے داماد نے ایک ابو العاص بھی میرا داماد ہے دوجا میرا عثمان داماد ہے تیجا میرا داماد علی ہے لیکن یاد رکھو تینہ داماداں وچوں جڑا سکھ من ابو العاص پہنچا ہے من بڑا سکھ پہنچا ہے ابو العاص میں اتنا سکھ تے اتنا سکون تے آرام فرمایا ہر قول جڑا منل کر گیا پورا کیتا ہے میرے ابو العاص نے اور حدیث سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوریاں دے نال جڑی شرائط طے کر دیو نکاح ویلے انہاں میں خرچہ دیاں گا اے میں مکان لے کے دیاں گا اے میں جناب زمین لے کے دیاں گا میں حج کراواں گا میں عمرے کراواں گا میں اے کم کرواواں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری شرائط وچوں سب تو زیادہ ضروری شرائط پوریاں او کرنیاں ہوندیاں نے جنہاں دی وجہ تو نکاح قائم ہوندا ہے بندہ کرتا عورت نو اپنے واسطے حلال کرنا ہے فرمایا میرے نال ہر قول وچ پکا اترے ہے تے ابو العاص اترے ہے اونے من ہر وقت جنا سکھ تے سکون ہی پہنچایا ہے کدے دکھ نہیں پہنچایا فرمایا علی سن لو علی فاطمہ تزرا میں محمد دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میں ٹکڑا نہیں بنی رسول اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ تا ذرا میرے دل نہ ٹکڑے جے علی دوجی شادی کرنا چاہتا تے کر لوے ابو جان دی بیٹی تے محمد دی بیٹی کے نکاح اکٹھیاں نہیں رہ سکدیاں جے شادی کرنا چاہتا ہے جتھے مرضی کر لوے میں کوئی اعتراض نہیں جے ابو جان دی بیٹی نال نکاح کرنا چاہتا ہے تے فاطمہ تزرا نو طلاق دے چھوڑے میں فاطمہ تزرا دی طلاق دا مطالبہ کرنا جے علی دوجی شادی ابو جان دی بیٹی نہ کرنا چاہتا ہے علی پاک کھڑے ہو گئے ماموں جی جو ہو گیا سو گیا جان دو نبی علیہ ممبر تو نیچے اتر آئے علی پانو اپنے سینے نال لا لیا کھڑے لے کر کے آئے فرمایا فاطمہ بیٹا اٹھو میں محمد برداشت نہیں کرتا رسول دی تھی ایک رات بھی نبی دے گھر علی دی ناراضگی گزارے میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا اٹھو اپنے شوہر نہ چلیاں جاؤ فاطمہ میرے مصطفیٰ دے دل ٹکڑے دلیل موجود ہے فاطمہ تزرا جنت دی عورتاں دی سردار دلیل موجود ہے حسن و حسین دے واسطے رسول دونوں جنت نوجواناں دے سردار دلیل موجود ہے دلیل دے غور کرنا سینا حذیفہ بن یمان روایت جامع ترمذی اندر ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں مینوں میری ماں نے بلایا پوچھا حذیفہ کدے نبی علیہ السلام کو جا کے بیٹھا بھی ہے یا نماز پڑھ کے فوری آ جانا ہے فرمایا اماں جی کاروباری مصروفیات زیادہ ہو گئی نے بس نماز پڑھیں دی فوری واپس آ جوین ہے ماں نے بڑے سخت الفاظ کہہ فرمایا حذیفہ
آج جاؤ نبی علیہ السلام کی خدمت عالی اگر حاضری دے نماز مغرب پڑھو مغرب کی نماز بعد رسول اللہ جناب ملاقات کرو ملاقات ہی اندر درخواست کرو کہ میری ماں نے مینوں بھیجے ہے میری ماں واسطے دعا کرو میرے واسطے دعا کرو حذیفہ بن یمان فرمائے میں فرمان لگے میں اپنی ماں دے حکم دے مطابق آیا دیکھو ماں جو حکم دے میں منیندہ غور کریندہ ماں دے حکم اطاعت کریندی ہے ماں دی اطاعت نہ کرنے والا بندہ باپ دی اطاعت نہ کرنے والا بندہ دنیا بھی نہ کام ہو جانا آخرت دے اندر بھی کیا بخاری دی حدیث توڑے ذہن دے اندر نہیں سیدنا جنید رحمت اللہ علیہ نو جناب ایک بدماش عورت دا چہرہ ویکھنا پیا سی ماں دی بد دعا دی وجہ تو جوانوں بچو ماں دی بد دعا تو بچیا کرو باپ دی بد دعا تو بچیا کرو حدیث سے غور کرنا حذیفہ بن یمان اپنی ماں نو راضی کر لئی تو خوش کر لئی تشریف لے آئے مگر نماز نبی علیہ السلام نے پیچھے پڑھی ہے نماز پڑھن تو بعد بیٹھ گئے نبی پاک انتظار اندر کہ آپ فارغ ہون گے آپ کو ملانا آپ نفل نماز شروع کر چھوڑیے 2 رکعت پڑھ دینے سلام پھر نبی پھر نہ رکعت نماز شروع فرما دینے حتیٰ کہ مشاہ دا وقت ہو گیا ہے گل بات دا موقع نہیں ملیا جدو عشاء دا وقت ہویا نبی پاک نماز عشاء پڑھائی عشاء پڑھا کے فوری گھر ول چلے حذیفہ بن یمان فرما دے میں پیچھے چل پیا نبی پاک درخواست کرا ماں دی آئے میں اتنی دیر انتظار بھی کیتا ہے لیکن میری ماں دی خواہش دا جل چاہتے ارزو پوری نہیں ہوئی ماں دی ارزو پوری کرنے واسطے نبی علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام گیا گیا حذیفہ بن یمان پیچھے پیچھے فرما دے محبوب میرے پیچھے کون آ رہا ہے کہتے حذیفہ سے نہیں آ رہا جی ہاں یا رسول اللہ حذیفہ فرما حذیفہ اللہ تیرے تے رحمت کرے تیری ماں تے بھی رحمت کرے محبوب ماں والی بھی دعا کرتے اللہ تیرے تے رحمت کرے تیری ماں تے رحمت کرے تاہی تو سیدنا ابو ہریرہ نے فرما دیا آپ سنیں تو ماں میری برا آندھی ہے نا میرے کو برداشت نہیں ہوتا دل کرتا ہے قتل کر چھوڑا ہن دسو یا دعا کرو یا کوئی سزا پھر دسو نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ میں مامن مروان تے نہیں آیا میں دعا کرنا اللہ تیری ماں نو ہدایت دے ہن ذرا سننا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرما جب میرے لئے میری ماں نے دعا ہو گئی میں واپس بڑھ دیا نبی علیہ السلام حذیفہ کدھر جا رہے ہیں یا حضرت دعا کروانا ہی آیا تھا ماں نے بھیجا سی وہ تے کم ہو گیا دعا ہو گئی ہن جا رہے ہیں میں واپس فرما حذیفہ جی آئے ہیں ایک حدیث سنی جا جی میں وہی دسو فرما حذیفہ جا سمان سے ایک بڑا عجیب منظر پیش آیا ایک فرشتہ رب کھل گیا تے فرشتہ کہنے لگا میرے اللہ میں زمین تے جانا چاہنا فرشتہ تو زمین تے کیوں جانا چاہنا یا اللہ میں تیرا وہ فرشتہ وا میری کدے زمین تے جان دی واری ہی نہیں آئی آج میرا دل کرنا ہے میں زمین تے جاواں کدے جانا چاہنا کیوں جانا چاہنا فرشتہ میں میرے اللہ میرا دل کرتا ہے میں آسمان تو اترا دے ڈائریکٹ مدینے جاواں آسمان والے بھی چاہتے نے کتھے جاویے مدینے اللہ تو ہی لے جائے تو اللہ اتھے ہی رکھے واپس نہ لے آئے اچھا کیا ہو ہوں تو چاولہ تو پہلے لے جاوے یا بعد توجہ فرما حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام حدیث سنا رہے ہیں فرما حذیفہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ میں زمین تے مدینے جانا چاہنا رب نے پوچھا میرے فرشتے مدینے کیوں جانا چاہنا ہے فرشتہ کہتا ہے میرے اللہ میرا دل کرتا ہے مدینے جاواں محمد نو سلام کراواں تیرے نبی نو سلام کرنا چاہنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اجازت دے چھوڑے جا زمین تے نبی نو مل گیا سلام کر گیا ایک میرا بھی پیغام دے آمین جے جا ہی رہے ہیں میرا پیغام پہنچا دے میں اللہ جی تواڈا پیغام کیڑا ہے پر میں اپنا سلام کمی میرا پیغام دے بھی نبی پاک نو کہ تواڈی بیٹی فاطمہ کل قیامت والے دن جنت دی عورتاں دی سردار ہوئے گی تواڈے دو نواسے جنت دے نوجواناں دے سردار ہون گے ہن تو اسی کی کہو حسن حسین جنت دے نوجواناں دے دلیل بولو دلیل موجود نے پھر اللہ نے آپ دی طہارت قرآن نازل فرمایا دلیل ہے کہ صدیقہ طاہرہ بھی ہے صدیقہ مطہرہ بھی کوئی شک نہیں دلیل موجود ہے ہن
مکے تو مسئلہ شروع ہوا، توجہ فرماؤ، تمہید مک گئی، تقریر شروع ہونے لگی۔ بیٹھے ہو ماشاءاللہ، چند منٹ توجہ۔ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین نے کیوں دلیل، صاحب خلق عظیم نے دلیل قرآن، ساقی کوثر نے دلیل قرآن، رحمت للعالمین نے دلیل قرآن، خاتم النبیین نے دلیل قرآن اندر، شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر دلیل قرآن موجود، ابو بکر صدیق نے دلیل حدیث اندر موجود، عمر فاروق نے دلیل حدیث اندر موجود، عثمان غنی نے دلیل حدیث اندر موجود، علی حیدر نے دلیل حدیث اندر موجود، علی ہر مومن دے مولا نے حدیث دے اندر دلیل موجود، علی اللہ دے محبوب نے دلیل حدیث دے اندر موجود، علی دے چہرے تے اللہ نے کرم کیتا ہے دلیل حدیث اندر موجود، فاطمہ نبی پاک دے دل نہ ٹکڑے دلیل حدیث بخاری اندر موجود، فاطمہ جنتی عورتوں دی سردار دلیل اندر بخاری دی حدیث موجود، امی عائشہ طاہرہ مطہرہ دلیل قرآن اندر موجود، سیدنا حسن حسین دی جناب جنت نوجوان دے سردار دلیل حدیث اندر موجود۔ اور آؤ مدینہ تنے آگے نکلیے، غور فرمائیے، توجہ فرمائیے، آؤ چلیے کربلا دے میدان دے اندر، کربلا دے میدان دے اندر ایک شہید ہوئے ہیں جنہوں حسین ابن علی کیا جانا ہے، مظلوم کربلا کیا جانا ہے، مظلوم امام حسین رضی اللہ تعالی شہید میں آپ دی شہادت دی اندر کوئی شک شبہ نہیں، کیونکہ دلیل موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دوپہر دا دن نے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اچانک آنکھ کھلی تے رو پے، نبی علیہ السلام اٹھ دے نال اکا جو آنسو گر پے۔ آپ کو پوچھیا کہ روایت چاہتا ہے سیدہ ام سلمہ دی روایت، دوجی روایت علی المرتضیٰ دی روایت، فرمایا محبوب جی تسی پریشان بیٹھے ہو، سو رہے تو اچانک تھوڑی آنکھ مبارک کھلی ہے، رو رہے ہو، خیر تے ہے وجہ کی ہوئی ہے؟ کوئی خواب دے اچانک ایسا نہیں ویکھیا کہ تانوں پریشانی ہو گئی ہے؟ فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے نواز حسین نو کربلا دے میدان دے اندر یعنی فرات دے کنارے شہید کیتا جا رہی ہے، مینوں شہادت دا منظر دکھایا گیا خواب دے اندر، یہ حدیث واضح کر رہی ہے حسین بولو شہید حسین، اچھی بولو حسین، دلیل ہے۔ ہون کوفے تو نکلی، آؤ بغداد دے اندر پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ملاقات کرنے پیر عبد القادر جیلانی اللہ دے ولی نے، نیک نے، بزرگ نے، عالم نے، مندے ہو پیر عبد القادر جیلانی غوث نے۔ غوث کا مطلب ہوتا ہے دکھ تکلیف آوے فریاد کریے تے وہ فریاد سنا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ قائم رہنے والے میری فریاد سنو۔ غوث کون ہویا؟ استغیثون ربکم، جدو تسا میدان بدر دے اندر اپنے غوث نو پکارے تھی، غوث کون ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غوث نے اور غوث اعظم نے۔ رحمت العالمین کیوں منیا کہ دلیل، آخر غوث جو بنایا یا منیا کوئی دلیل تے ہونی چاہیے کہ بغیر دلیل تو مان لئیے؟ بولو تو یہ سمجھ آ گئی۔ پچھلی ساری شان انبیاء نبی پاک دے اندر صحابت کیوں منین کے دلائل موجود نے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غوث نے انہاں دے غوث ہون دی دلیل کی ہے، بنایا کیسے، کدوں بنائے گئے؟ نبی علیہ السلام تے غار حرا اندر بیٹھے نے، جبریل آ گئے، پتہ چل گیا عمر 40 سال نبوت دا پیغام آ گیا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی زندگی اندر غوث بنائے گئے یا موت تو بعد غوث بنائے گئے؟ کتنی عمر غوث بنائے گئے؟ کس نے بنایا؟ دسو تے غوث دا معنی ہوندا فریاد سننے والا۔ پیر صاحب نو غوث کس بنائے؟ جے ونا دلیل لائیے، سن لو آل الحدیث کا عقیدہ، ہم دلیل کے بغیر ماننے والے نہیں۔ رحمت للعالمین مانا ہے دلیل کی بنیاد پر، ساقی کوثر مانا ہے دلیل کی بنیاد پر، شفیع المسلمین مانا ہے دلیل کی بنیاد پر، شافع معاشر مانا ہے دلیل کی بنیاد پر۔ آگے پڑھیے، ہم نے رب کو عرش پہ ماننا ہے دلیل کی بنیاد پر، عالم الغیب ماننا ہے دلیل کی بنیاد پر، خالق و مالک و رازق
مانا ہے دلیل کی بنیاد پر، اور آگے پڑھیے موسیٰ کو کلیم اللہ مانا ہے دلیل کی بنیاد پر، آدم کو نبی مانا ہے دلیل کی بنیاد پر، ابراہیم کو خلیل اللہ مانا ہے دلیل کی بنیاد پر، اسماعیل کو ذبیح اللہ مانا ہے دلیل کی بنیاد پر۔ جب نبی کی نبوت دلیل کی محتاج ہے، دلیل ہے تو نبوت ہے، دلیل ہے تو شان ہے، دلیل ہے تو مقام ہے، دلیل ہے تو رفعت ہے، دلیل ہے تو صدیق ہے، دلیل ہے تو فاروق ہے، دلیل ہے تو غنی ہے، دلیل ہے تو حیدر ہے، دلیل ہے تو شیر خدا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی غوث ہے، دلیل لائیے، لیکن ساری کائنات الٹ جائے، کوئی پڑھا لکھا انسان پیر عبد القادر جیلانی کے غوث ہونے کی دلیل بیان نہیں کر سکتا۔ لو ہمارا عقیدہ ہم سے منوانا چاہتے ہو، پیر عبد القادر جیلانی کو اللہ کا ولی نیک بزرگ ماننے کے لیے تیار ہے، غوث نہیں مانتے۔ غوث ماننے کے لیے دلیل چاہیے۔ جب رب نے پیر کو غوث بنایا نہیں ہے، بنانے والا رب ہوتا ہے، جب رب نے بنایا نہیں، قرآن کے 30 پاروں میں آیا نہیں، حدیث میں موجود نہیں ہے، ہم پیر عبد القادر جیلانی کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہے، خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ غوث نہیں مانتے، کیوں؟ غوث ہمارا رب ہے، یہ شان میرے رب کی ہے، ہم رب کی شان رب کے بندوں میں تقسیم نہیں کیا کرتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین بنایا کیس؟ پیر صاحب غوث بنایا کیس؟ مریدہ بنان لے چھوٹے تے بننا لے وٹھا۔ سنو بنان وار بنان دینا ووٹنا چیئرمین بن جاندہ ہے، ناظم بن جاندہ ہے، میں نے بھی بن جاندہ ہے۔ غوث نہیں بندا، غوث نو بنان والا کون ہوندہ ہے؟ یہاں سے دلیل لاؤ، یہ دلیل نہیں، آگے بڑھئے، بغداد جو نکلی آؤ، پاکستانی داخل ہو لاہور۔ سیدنا علی حجویری بزرگ نے، صوفی نے، نیک نے، عالم نے جی آج ہوون تے جوتے اٹھائیے، خدمت کریے، دودھ پیش کریے، انہاں دی ہر خدمت لئی تیار، لیکن رب اکبر دی قسمیں داتا نہیں، کیونکہ داتا بندا ہے دلیل دی بنیاد تے دلیل، رب الیدین دی دلیل ہاتھ سینے سے بن دیا۔ کیوں؟ جنہوں ہر حرکت دی دلیل ہے تے ایڈا وڈا شعوذہ بغیر دلیل تو اتنا بڑا منصب کوئی کہہ سکتا ہے کل یار انہوں اے آئے جو بعد اجتناع دا ذکر پھر قرآن اس کیوں یہاں بڑھائی؟ سنو جنہیں آنا بعد ہوئے تو ادھتے ایمان ضروری ہوئے، اتنا اچھاؤ دا لبنا ہو دا ذکر قرآن ہونا ضروری ہے، حدیث ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر شہید ہوئے گا، شہادت لبی بات اندر خبر حدیث چاہ گئی، علی میرا شہید ہوئے گا، شہادت لبی بات اندر خبر حدیث چاہ گئی، میرا عثمان مدینہ مظلوم ہوئے گا، ہویا بعد مظلوم، حدیث دے اندر خبر پھیلے آ گئی۔ نبی علیہ السلام فرمائے گا اویس نامی بندہ کرن قبیلے دے یمن دے وہ آئے گا مدینہ پاک اندر، آیا بعد چے حدیث دی دلیل پہلے آ گئی، دجال دا فتنہ آمنا بعد چے حج کو نہیں آیا، دلیل پہلے آ گئی ہے، یجوج مجوج قوم جے زہر کوئی نہیں، دلیل قرآن پہلے آ گئی ہے، سیدنا مہدی قیامت قریب آمنا ہے، دلیل پہلے حدیث اندر موجود ہے، عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نے انہاں دی دلیل واپس آن دی حدیث دی اندر موجود ہے۔ یہ مطلب ہے جس تے ایمان ضروری ہوئے او دا جنا تذکرہ قرآن ہونا ضروری ہے۔ رب فرمائے کہ 600 سال بعد پیغمبر دے جاون تو بعد ایک بغداد ہستی آئے گی، انہوں غوث بنا دیتا جائے گا، وہ دنیا دی فریادہ سنے گا۔ یہ اتنے 100 سال بعد پاکستان لاہور ہندوستان دی اندر ایک حضرت علی حجویری ہونگے، انہوں داتا بناتا جائے
فرمائے گا وہ لوگوں نو جنہ مرادہ دین گے اور گنج بخش ہون گے اور گنج شکر اور گنج بخش ہون گے. بابا فرید گنج شکر ہوئے گا. اے عہدے مناسب دا ذکر قرآن آنا ضروری ہے, حدیث آنا ضروری ہے. یہ قرآن دے ذکر تو خالی ہے. پھر سنو صوفیوں کو صوفی منواؤ, مولویوں کو مولوی منواؤ, بزرگوں کو بزرگ منواؤ, ولیوں کو ولی منواؤ, نیکوں کو نیک منواؤ, علماء کو علماء منواؤ. لیکن یہ غیب کی خبریں ہیں, کسی کو غوث بنا دینا, کسی کو داتا بنا دینا. یہ تمہیں کیسے پتا چلا ہے کہ فلاں کو داتا بنا دیا گیا ہے؟ بتلاؤ تو صحیح, جب تک زندہ تھے تو داتا تھے, یا موت کے بعد داتا بنائیں گے, یا ان کی زندگی تک تو داتا تھے, بعد میں ہے یا نہیں؟ کوئی تفصیل لائیے. یہ قرآن و حدیث خاموش ہے. تو پھر سن لو, ہم یہ بات آج بھی کہتے ہیں, کل بھی کہیں گے, مسجد میں بھی کہتے ہیں, چوکوں چوراہوں میں بھی کہیں گے, تخت بھی کہتے ہیں, تختہ تار بھی کہیں گے. اور سن لو, سولی کے جناب بندے کو چوم لیں گے, لیکن جب تک ہمارے جسم میں جان ہے, ہمارے جسم میں روح موجود ہے, منہ میں زبان موجود ہے, اہل حدیث کا بوڑھا بچہ جوان ہر بندہ اعلان کرتا رہے گا, غوث ہمارا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے, داتا ہمارا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے, گنج بخش ہمارا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے, گنج شکر اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے, غریب نواز اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اگر منوانا چاہتے ہو دلائل لاؤ, اگر دلائل تمہارے پاس نہیں ہے, جب نبی کی صفت پر دلیل موجود ہے تو پیر کے غوث ہونے پر تمہارے پاس دلیل کیوں نہیں ہے؟ تم الٹ پلٹ سکتے ہو, لیکن تم ان دونوں ہستیوں کے دلائل بیان نہیں کر سکتے. دنیا میں کوئی انسان پیر صاحب کو غوث اور سید علی اجمیری کو کوئی داتا میں دلائل ثابت نہیں کر سکتا. بنایا کس, کب بنائے گئے, کس عمر میں بنائے گئے, کس نے بنایا, تمہیں کس نے بتلایا؟ ایک ایک بات کوئی ہے جو سمجھے, غور کرے اور مان لو ہمارا امتیاز عقیدہ توحید ہے. اور اہل حدیث یوتھ فوج کے جوانوں, تمہارا امتیاز, تمہارا امتیازی نشان, تمہارا امتیازی عقیدہ عقیدہ توحید ہے. ایک بار اپنی جان کما دو, لگا دو اور گلی کوچوں چوراہوں میں اعلان کر دو, داتا ہمارا رب ہے, مشکل کشا ہمارا رب ہے, حاجت روا ہمارا رب ہے. ہم رب کی صفات کو اللہ کے ولیوں میں تقسیم نہیں کرتے. وہ وحدہ لا شریک ہے, ذات میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے, صفات میں بھی وہ جو شان دے وہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا. جب رب نے نہیں دی تو تم نے اپنی مرضی سے کیوں دی؟ ہم تمہیں کسی کو داتا بنانے کی اجازت نہیں دیتے, ہم تمہیں کسی کو غوث بنانے کی اجازت نہیں دیتے. یہ اللہ کا اختیار ہے, جس کو جو چاہے بنائے. جب اس نے بنایا نہیں تو تمہیں پتہ کیسے چلا؟ تمہیں کس نے بتلایا؟ اگر تمہارے پاس جو خبر لانے والا ہے تو وہ خبر بتلائیے, اگر نہیں ہے تو مانیے کہ نبی کو رحمت للعالمین بنانے والا, جب نبی کو ہر شان دینے والا اللہ ہے تو پیر کو بھی شان تو اللہ ہی دے گا. جب رب نے نہیں دی تو تم کیوں مانتے ہو؟ اسی روشنی میں آگے بات سوچتے جائیے, پڑھتے جائیے, تحقیق کرتے جائیے, اور انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ اس ملک میں عقیدہ توحید کو غالب کرے گا انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. نشے کی حالت میں طلاق ہوتی, یہ بڑا نشئی سیانا ہے جڑا دے دا طلاق ہی کہ ہو جا پیارا نشئی, نشے طلاق نہیں ہوتی. باقی حکم ہے کہ دوسرا دعا کرو چاولا تو پہلے تے لمبی کرو, لمبی دعا ہونی چاہیے. ہوں تو سیدھا سو جڑا لمبی دعا کروانا پیا میرے کو وہ ذہن جی میں لمبی ہوئے تے تاں سن دے, لمبی کری نا دعا اللہ تعالیٰ سن دے. میں آنا با اللہ جملہ نکلے اللہ بھی نہیں تے اللہ پہلے قبول فرما لے. ہوں یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ ہے, کتنی لمبی دعا ہوئی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کتنے منٹ لگے؟
بس اندروں ٹھیک ہونا چاہیے، اللہ اس ویلے قبول فرما، لمبی والا کوئی رولا نہیں، بس تسی اپنے آپ ٹھیک کر لو۔ کتنے گیا نعت خان حضرات جنہیں نعت پڑھی ہو کتنے؟ اچھا وہ سو گیا، اس نے سنت سمرہ تو سڑا ہی وہ دے سنت سمرہ قیامت رو پتہ لگے گا۔ میں بڑا ویکھیا ہے وہ دے چہرے والا اپنی داڑھی سنت سمرہ وہ اپنے لگتا کوئی نہیں سنو دیونا چاہتا ہے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ من صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جو تیرے بندے فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں اپنی رحمت شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ مغروضوں کے قرضے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ عظمت والدین کے واسطے پرام رکھا گیا، اللہ جن ساتھ بھی پرام رکھا ان کے اللہ گھر میں رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ پورے اجتماع میں جن کے والدین فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جن کے والدین زندہ انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، اللہ اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو دہشت گردوں سے اللہ محفوظ فرما، دہشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچا دے۔ اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، سعودی عرب کی حفاظت فرما۔ اللہ جو اس ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے اللہ ان کا ذہن کو توڑ دے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس پروگرام کو ہماری نجات کا سبب بنا، اللہ سب کے مال میں رزق میں برکات میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسولك الخالق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔